أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه ووعانه عليه قوم آخرون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑا ہے. ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر افک جھوٹ. کافر کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑا ہے. افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. فقد جاءوا ظلما وزورا یہ کہہ کر انہوں نے ظلم اور جھوٹ دونوں باتوں کا ارتکاب کیا ہے. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائے ہیں تو وہ اس کو صبح و شام لکھ کر تعلیم کیے جاتے ہیں اس پر نقل کیے جاتے ہیں. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض آپ کہہ دیجئے ان سے کہہ دیجئے آپ کہ یہ کلام یہ قرآن اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے راز سے واقف ہے. انہو کان غفورا رحیما بے شک وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق اور ان کافروں نے کہا کہ یہ رسول کیا ہے کیا بات ہے اس رسول کی کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. ما لهذا الرسول کیا بات ہے اس رسول کی یأکل الطعام کھانا کھاتا ہے ویمشی فی الاسواق بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کیوں نہیں اس کے ساتھ نازل کیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا بنتا.
او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت یأکل منها، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا پیتا، یأکل منها اپنی معاش حاصل کرتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے لگ گئے ہو، تم پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ جادو کیے ہوئے شخص کی۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھو تو تمہارے اوپر کیسی کیسی مثالیں چسپاں کر رہے ہیں، تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا گمراہ ہو گئے ہیں، فلا يستطيعون سبیلا اور کوئی راہ نہیں پا رہے ہیں، بالکل کھو گئے ہیں۔ فضلوا بالکل کھو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ فلا يستطيعون سبیلا کوئی راہ وہ نہیں پا رہے ہیں، ان کو کوئی راہ نہیں مل رہی۔ عزیز طالبات، سورہ فرقان کی آیت نمبر 4 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے آج۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں آیت نازل کی اور اس کی مشرکین اور کافرین کے جو رجحانات تھے، ان کے خیالات تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے۔ یہاں سے مخالفین کے وہ اقوال اللہ تعالیٰ نقل کریں گے جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے وہ پھیلاتے تھے، قرآن کے تعلق سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی وہ ایسی باتیں بناتے تھے، گھڑتے تھے تاکہ لوگ نہ قرآن سن پائیں اور نہ نبی پر ایمان لا پائیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بالکل بیٹھ جائے کہ یہ کوئی وحی نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن کا گھڑا ہوا کلام ہے، جس کو وہ جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ تاکہ اس طرح وہ اپنی برتری کو ان کے اوپر جما دیں، اور اس پر ان لوگوں نے دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کے اقوال کو نقل کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ وہ قرآن کے سلسلے میں کیا باتیں کہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا باتیں وہ بناتے تھے۔ تو بہت سارے اعتراضات ہیں یہاں، اور پھر ان کا جواب دیا گیا ہے، ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ تو پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، افک کہتے ہیں ایسا جھوٹ جو بنا سنوار کر پیش کیا جائے، اس کو کہتے ہیں افک۔ تو یہ محض ایک جھوٹ ہے جو اس نے اپنے پاس سے گھڑا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، انہوں نے بڑا ناانصافی کی اور بڑی جھوٹ کی باتیں یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اور آپ پر نزول قرآن کو اور اللہ کی جانب سے ہدایت اترنے کے سلسلے کو کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ گھڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے، محض من گھڑت دعویٰ ہے۔ رہا قرآن تو وہ رات دن صبح و شام کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اسے املا کراتے رہتے ہیں۔ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، دوسرے لوگ ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور فقد جاءوا ظلما وزورا، انہوں نے بڑی زیادتی کی بات کی ہے، کیونکہ قرآن جو کتاب ہے وہ اس کی زبان سے واقف ہیں، تو جس قرآن کو وہ گھڑا ہوا کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے تعاون سے لکھا گیا ہے، تو وہ بھی لکھ کر لا سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں لائے اب تک ایسا لکھ کر؟ اور وہ جو عملہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے اس پر کیوں گرفت نہیں کی انہوں نے؟
ان کے اعتراضات خود ان کے کمی کو بتائیں گے، اس لیے کہ جب آدمی کو اعتراض کرتا ہے اگر اس کے پاس اس کے دلائل ہیں تو اس پہ جمع رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گی یہاں پر ایک اعتراض کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، ان کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں، کیا کہیں، کہاں سے ایسی بات لائیں جس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ محمد جھوٹا ہے، اور ان پر جو یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے، وہی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا من گھڑت کلام ہے، تاکہ لوگ قرآن اور اس رسول سے دور ہو جائیں۔ تو وہ کسی ایک بات پر خود نہیں رک رہے ہیں، ٹک رہے ہیں، یہ خود آدمی کے باطل پر اور ناحق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ کسی ایک پوائنٹ پر نہیں ٹکتا ہے، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کھڑا ہوا ہے، کبھی کہیں گے ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، کبھی کہیں گے کہ وہ تو بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں، کبھی کہیں گے کہ ان کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے، ان کی پوزیشن اتنی خراب کیوں ہے، وہ غریب کیوں ہیں، طرح طرح کے اعتراضات وہ کر رہے ہیں، ان کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کریں۔ تو قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اور وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسروں سے انہوں نے لکھوایا ہے اور گھڑ کر پیش کیا ہے، تو قرآن جیسا بے نظیر اور بے مثال فصیح و بلیغ اور معجزانہ کلام اور زندگی کی تمام گتھیاں سلجھانے والا کلام املا کرا دیں، تو وہ خود ایسا دعویٰ لے کر کھڑے کیوں نہیں ہو گئے؟ جو قرآن کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ دعویٰ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ خود زبان کے ماہر ہیں، وہ بھی کلام پیش کر دیں، کلام لے کر آئیں ایسا۔ تو کفار مکہ جن کو سارا اقتدار اور افرادی طاقت اور تمام ذرائع حاصل تھے، تو یہ عملہ جہاں کہیں تھا اس پر انہوں نے چھاپا کیوں نہیں مارا؟ اور یہ لوگ چند غلاموں کا نام بھی لیتے ہیں، وہ بیچارے اس قدر پست صلاحیتوں کے لوگ تھے کہ زمانے جاہلیت میں یا اسلامی اقتدار و حکومت میں یا معاشرہ اور سوسائٹی میں کہیں کسی اعتبار سے کوئی مقام نہیں پا سکے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معجزانہ کلام گھڑ سکتے تھے جو امی تھے، تو کفار مکہ جو فصاحت و بلاغت، شعر و ادب میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے، وہ خود کیوں ایسا کلام گھڑ کر نہیں لائے؟ اگر دوسروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں تعاون لے سکتے تھے، اور دوسرے اگر دنیا کے پردے پر ایسے موجود تھے جو ان کو اس سلسلے میں مدد دے سکتے تھے، تو ایسے لوگوں سے وہ خود کیوں نہیں مدد حاصل کر لیتے؟ واقعہ یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ فقط جاؤ ظلم و زورا، کہ ظالم ظلم و ستم بڑھاتے تھے اور جھوٹ کا بھی ارتکاب کرتے تھے۔ اگر محمد کو دوسرے لوگ املا کراتے تھے تو وہ خود ان سے املا کیوں نہیں کرا لیتے؟ اگر انہوں نے پرانے قصے اور کہانیاں لکھوا لی تھیں تو خود ان مخالفین حق نے اور دشمنان رسول نے ایسی کہانیاں کیوں نہ لکھوا لی، جس پر قرآن کہہ رہا ہے ان کے اس بات کو کہ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ کہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں کہ جو وہ لکھواتے ہیں اور ان پر صبح و شام املا کرائی جاتی ہیں، تو یہ باتیں انہوں نے خود کیوں نہیں دوسروں سے لکھوا لی؟ تو یہ ان کا الزام تھا کہ محمد دعوی رسالت میں جھوٹے ہیں، اور ان کا دوسرا الزام یہ تھا کہ ان پر جو وحی اترتی ہے یہ بھی جھوٹ ہے، اور تیسرا الزام یہ تھا کہ جو کچھ قرآن کے نام سے وہ پیش کرتے ہیں یہ ان کا اپنا من گھڑت کلام ہے۔ چوتھا الزام یہ تھا کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو پس پردہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ پانچواں الزام یہ تھا کہ یہ جو کچھ کلام الہی کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے یہ پرانے وقتوں کے من گھڑت قصے اور فرسودہ کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں۔ اور چھٹا الزام یہ تھا کہ وہی خود ساختہ اور بقلم خود قصے صبح و شام ان کو املا کرائے جاتے ہیں، اور انہی کو یہ وحی کے نام سے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تمام الزامات تھے، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایک بھی ان کے پاس ثبوت نہیں اس کا۔ ان الزامات کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا کہ قرآن جو محمد پیش کر رہے ہیں یہ اس ہستی نے نازل کیا ہے اور اس اللہ نے اتارا ہے جو کائنات کے تمام خفیہ اور پوشیدہ رازوں سے واقف اور آگاہ ہے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي،
يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اس ہستی نے اتارا ہے جو سارے بھید راز سے واقف اور جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہی ذات ہے جو آسمان اور زمین کو بھید کو جانتا ہے، اس کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اس نے یہ کلام اتارا ہے۔ تو وہی اس طرح کا کلام پیش کر سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اور زمین اور آسمان کے راز نہیں جانتا تو وہ کیسے کوئی بات پیش کر سکتا ہے، اتنی وسیع کلام کیسے کر سکتا ہے، اس کی اتنی گفتگو اتنی مدلل اور اتنی فصاحت و بلاغت سے کیسے بھر سکتی، اتنی حکمت کی باتیں کہاں سے اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کتاب کی سطر سطر سے واضح ہے کہ اس کے اتارنے والا وہی ہے جو اس کائنات کے تمام بھیدوں سے واقف ہے اور اس کے ظاہر و باطن، آغاز و انجام، ہر چیز سے باخبر ہے۔ چنانچہ اس نے ماضی کی عبرتیں بھی سامنے رکھ دی ہیں اور حاضر کی ذمہ داریاں بھی واضح کر دی ہیں اور مستقبل کے نتائج سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، اس لیے کہ وہ آسمان اور زمین کی ساری باتوں سے واقف ہیں۔ اگر تم اپنی ان بری حرکتوں سے، اپنی جھوٹی کارروائیوں سے اور اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آؤ گے تو یقیناً تم پکڑے جاؤ گے اور کیفر کردار کو تم پہنچ جاؤ گے اور تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اور تم نے تو زبان سے ایسی باتیں نکالی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جانا چاہیے تھا، اللہ کی فوراً پکڑ آنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اس لیے تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے، چونکہ وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس وجہ سے تمہاری فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ اور غفور الرحیم ہے اس وجہ سے اس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ جو لوگ توبہ اور اصلاح کرنا چاہیں وہ توبہ اور اصلاح کر کے اس کی رحمت کو اپنے رحمت کے مستحق بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتارنے کو تو عذاب بھی اتار سکتا ہے، اور یہ جو بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں ان پر تو فوراً عذاب آنا چاہیے تھا۔ وہ حق کے دشمنوں کے رویے سے اچھی طرح باخبر ہے، لیکن وہ اپنی رحمت کے سبب سے عذاب میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار کریں تاکہ ان کی مغفرت کر دی جائے، ان کو معاف کر دیا جائے اور ان پر رحم کیا جائے۔ تو یہ یہاں پر رازوں سے زمین اور آسمان کے واقف ہے، وہی ذات ہے، وہی اس کے کلام میں ہی اتنی وسعت ہو سکتی ہے، باقی کوئی ذات ایسی نہیں ہے، اس کا یہ کلام ہے۔ اور پھر آگے فرمائیں کہ وہ غفور الرحیم ہے کہ تم نے اپنے منہ سے نبی کے خلاف اور اس قرآن کے خلاف ایسی بات نکالی تھی کہ فوراً تمہاری پکڑ ہونی چاہیے تھی، گرفت ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ وہ غفور الرحیم ہے وہ تمہیں موقع دیتا ہے سدھرنے کا اور معاف کرنے کا، توبہ کے دروازے کھولتا ہے تاکہ تم اپنی حرکت سے باز آ جاؤ، تم اپنی بغاوت اور سرکشی سے اور الزام تراشی سے باز آ جاؤ تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا اور تم پر رحم کرے گا۔ لیکن اسی وقت ہوگا جب تم اس روش سے اور اس اپنی راہ سے باز آ جاؤ گے اور ظلم و ستم کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے نہیں چھوڑا تو پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ پکڑ کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ یہ اور اعتراضات ہیں مخالفین کے جن کا یہاں حوالہ دیا گیا اور ذکر کیا گیا۔ تو محمد کے مخالفین کا کہنا یہ تھا کہ یہ نبی نہیں ہے، اگر اللہ نے ان کو نبی بنایا ہوتا تو یہ کھانے پینے کے محتاج نہ ہوتے، ان کا کھانا پینا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اور بشر ہیں، اور اگر اللہ اپنا رسول بھیجتا تو کسی اور مخلوق کو بھیجتا جو کھانے پینے اور ان سب ضرورتوں سے فارغ ہوتے، وہ اس قدر مجبور نہ ہوتے اور اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے بازاروں کا چکر لگانا نہ پڑتا ان کو، اس لیے معاش کا انتظام اتنا تو کر دیتے کہ وہ آرام سے اپنے گھر بیٹھے کھاتا پیتا اور دنیا کے بادشاہوں اور رئیسوں کی طرح ٹھاٹھ سے زندگی گزارتا، اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک فرشتہ ہی اس کے ساتھ بھیج دیتا جو اس کے ساتھ اس کی مدد کرتا اور بتاتا، لوگوں میں یہ اعلان کرتا کہ دیکھو دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ،
اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا ہے اور مجھے ان کی ہمدردی اور ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں اللہ کا فرشتہ اللہ کی طرف سے تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے۔ یا اگر فرشتہ نہ صحیح کم از کم ایک خزانہ ہی اللہ کے یہاں سے ان کے اوپر ان کو دے دیا جاتا، یا ان کے لیے کوئی عالی شان باغ ہی ہوتا کہ آرام اور سکھ سے کھاتے پیتے اور چین کی نیند سوتے۔ اس سے آگے بڑھ کر ظالم کفار اور مشرکین مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک جادو زدہ آدمی کی اتباع کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ دیکھو ان ظالموں کو کہ تم پر کیا کیا باتیں تھوپتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود ان سے بات بنائے نہیں بن رہی ہے۔ ان کا ذہن، ان کا دل، ان کا وجدان اور ضمیر خود انہیں ٹوک رہا ہے کہ تم نے محمد کے خلاف جس قدر باتیں گھڑی ہیں وہ سب من گھڑت ہی ہیں، بالکل بے جان ہیں، بودے الزامات ہیں۔ محمد واقعی سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو۔ محمد ان الزامات سے بری ہیں جو تم ان پر لگا رہے ہو۔ تم اپنی ہٹ دھرمی اور کفر و شرک پر اصرار کی وجہ سے ایسے پھنسے ہو کہ مخلوق خدا کو مطمئن نہیں کر سکتے، اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اللہ کو کیسے مطمئن کر سکو گے اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکو گے؟ تو طرح طرح کے اعتراضات وہ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ قرآن سے اور رسول سے دور ہوتے چلے جائیں۔ اس کے لیے طرح طرح کے وہ اعتراضات لاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ رسول کیسے ہے بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ سمجھنا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول کوئی ایک الگ مخلوق ہو تو اگر وہ انسان نہیں ہوتے، بشر نہیں ہوتے، اللہ کوئی فرشتے کو نازل کرتا لوگوں کی ہدایت کے لیے تو بھی اعتراض ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انسان ہیں، ہم تو بشر ہیں، ہمارے اندر تو بشری کمزوری ہے، ہمارے اندر تو خواہشات بھی ہیں، ہمارے اندر تو اور مرض بھی ہے، بیماری بھی ہے، اور تم تو نورانی مخلوق ہو، تمہیں تو نہ خواہش ہوتی ہے نہ تمہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، تم ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتے ہو؟ کیسے ہم تمہاری پیروی کر سکتے ہیں؟ کیسے تمہاری ہم نقل کر سکتے ہیں؟ تو بھی ان کو اعتراض ہوتا۔ ایک انسان کے لیے ایک انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، کوئی اور نمونہ اور آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسان کو ہی آئیڈیل بنایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرشتہ نازل کر دیا جاتا کہ وہ بتاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی اتباع کرو، پیروی کرو، تو ایمان نام ہے غیب کا۔ فرشتوں پر غائبانہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اگر وہ نظر آ جاتے تو پھر ایمان بالغیب کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ان سب کو آگے جا کر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، لیکن پڑھنے والا خود بھی سمجھ سکتا ہے یہاں پر کہ ان کے اعتراضات کی کیا حقیقت ہے اور اعتراضات کا کیا وزن ہے۔ تو ما لہذا الرسول سے ان کو تعجب ہو رہا ہے، اور مذاق اور استہزاء بھی دونوں ہیں۔ ما لہذا الرسول کے اندر طنز بھی ہے اور تعجب بھی ہے انہیں، اور ان کا مذاق اڑانا بھی ہے کہ یہ خوب رسول ہیں کہ اللہ کے رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، اور حال یہ کہ ہماری ہی طرح یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، اور سماج میں جس طرح لوگ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے محتاج ہیں، یہ بھی محتاج ہیں، یہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کوئی رسول ہی بھیجتا تو کیا ہمارے ہی جیسے ایک بشر کو رسول بناتا؟ آخر اس کے پاس تو اتنے فرشتے ہیں، فوج کی فوج ہے فرشتوں کی، ان میں سے کسی نہ کسی کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ کیوں نہیں بھیجا اس نے؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ اور اگر رسول ہماری ہدایت کے لیے اور فرشتہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا تو کم از کم ان کے ساتھ ہی ان رسول بنا کر رسول کے ساتھ ہی کسی فرشتے کو نازل کر دیتا جو سب جگہ منادی کرتا، چلتا پھرتا ان کے ساتھ اور بتاتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم نے ان کی پیروی نہیں کی تو تمہیں اللہ جہنم میں ڈال دے گا، وہ لوگوں کو بتاتا۔ اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا،
کہ تم لوگ جس کی پیروی کر رہے ہو وہ سحر زدہ ہے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے شخص کی وہ اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، عقل کو ان کے جو ہے خراب کر دیا ہے اس جادو نے، جس کی وجہ سے ان کی زبان سے اس طرح کی باتیں نکل رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کی پیروی کیوں کرو گے تم؟ ایسے شخص کی پیروی نہ کرو۔ تو دونوں ہی باتیں تھی ان کی کہ وہ قرآن سے بھی دور کرنا چاہتے تھے لوگوں کو اور رسول سے بھی دور کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ طرح طرح کے اعتراضات گھڑتے تھے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھو تو صحیح کیسی کیسی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو رائے راست سے ہٹانے کے لیے، تم سے دور کرنے کے لیے، اور تمہیں جو ہے برا بتانے کے لیے وہ کس طرح کی مثالیں ہیں، کس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ فضلوا، وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں، خود راہ نہیں مل رہی ہے، خود پریشان ہیں، کبھی کوئی بات کہتے ہیں کبھی کوئی بات کہتے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، یہ ہے مخالفت کے جنون میں بالکل کھو گئے ہیں کہ اعتراض کی بھی ان کو کوئی راہ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک اعتراض کرتے ہیں پھر دوسرا کرتے ہیں، یہ فضلوا، وہ خود جو ہے پریشان ہیں، خود جو ہے گمراہ ہیں، محض اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس طرح یہ حقیقت کو کب تک جھٹلا سکیں گے؟ وہ نہیں جھٹلا سکیں گے۔ آخرکار ان کے اعتراضات ختم ہوں گے اور ان کے سامنے حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر ان کے اعتراضات کو نقل کیا ہے، سب ابھی جوابات نہیں دیے ہیں، میں نے کچھ ان کی تفصیل آپ کے سامنے کر دی ہے۔ قرآن خود اسی صورت کے اندر ان کے اعتراضات کے جوابات خود دے گا، آگے بتائے گا کہ یہ اعتراضات تھے اور ان کے کیا جوابات ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کو نقل کیا اور مختصر کہیں کہیں کوئی جملہ بھی نقل کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ وہ چیلنج کرتا ہے ان کو جن کے درمیان میں یہ نازل ہوا، وہ تو زبان کے ماہر تھے، فصاحت و بلاغت میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، زبان دانی میں ان کا کوئی دوسرا ثانی نہیں تھا، کوئی ان کا جوڑ کا نہیں تھا، پھر بھی وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ قرآن من گھڑت ہے، تو وہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اس طرح کے اعتراضات وہ کر رہے تھے، قرآن نے ان کا جواب دیا ہے۔ آج ہم اس کی یہاں آیت نمبر 9 تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ کل اس کے بعد پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔